اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18 یہاں اور اس کے بعد آنے والی آیت میں اللہ رب العزت نے منافقین کی دو مثالیں بیان کی ہیں کہ منافقین کے دو طبقات بھی ہیں اور انہی کے لیے دو الگ الگ مثالیں ہیں۔ پہلا طبقہ ان منافقین کا ہے کہ جو یقینی طور پر اس بات کو جانتے تھے کہ وہ اسلام میں صرف اس لیے داخل ہوئے ہیں کہ اپنے دنیاوی معاملات کو بہتر بنا سکیں، اور ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ کفر کے ساتھ تھے، ان کے دلوں میں کفر تھا، ایمان کا صرف دعویٰ تھا۔ یہ شدید قسم کے منافق تھے اور انہی کے لیے یہ پہلی مثال یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ دوسری قسم کے منافق اتنے شدت کے ساتھ نفاق کے مرض میں مبتلا نہیں تھے، ان کے لیے اگلی مثال ہے، وہ ہم بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ آج جو مثالیں بیان کی گئی ہیں، دو مثالیں ہیں، ان میں سے ایک پر آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ ترجمہ ان دو آیات کا یہ ہے کہ ان منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک آگ بھڑکائی، ایک آگ خوب بھڑکائی، پھر جب اس آگ نے اس شخص کے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ ان کی بینائی کو، ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں اس نے چھوڑ دیا کہ اب انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ دوبارہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ یہ مثال اس وقت سمجھ میں آ سکتی ہے بہتر طور پر جب آپ تصور کریں کہ عرب کا ریگستان ہے، صحرا ہے، رات کا وقت ہے، سردی ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ آگ بھڑکاتا ہے۔ آگ بھڑکانے کا مقصد کیا ہے کہ اس آگ کے بھڑکانے سے رات کا اندھیرا، جو بالکل گپ اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ اندھیرا دور ہو جائے اور روشنی کے اندر لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائے، سردی کی شدت میں کچھ کمی محسوس ہو اور وہ اپنے آپ کو اس کی گرمی سے فیضیاب کر سکے۔ اس بندے نے اس ساری محنت کرنے کے بعد، لکڑیاں جمع کر کے، سب کچھ کرنے کے بعد، ایندھن ڈال کر اس آگ کو جلایا، اس آگ کو خوب بھڑکایا، اور جب وہ آگ خوب بھڑک گئی اور اس سے روشنی بھی ملنے لگی اور گرمی بھی ملنے لگی تو اللہ رب العزت ان لوگوں کی بینائی کو، ان کے آنکھوں کے نور کو لے گیا۔ یعنی کہ جس مقصد کے لیے آگ بھڑکائی گئی تھی وہ مقصد پورا ہو گیا، لیکن ان لوگوں کو اس سے فائدہ نہ ہو سکا، اب انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ مثال کس کی ہے؟ یہ جس بندے نے آگ بھڑکائی، یہ مثال اللہ رب العزت نے دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ انہوں نے عرب کے اس صحرا میں آگ بھڑکائی، اس کے لیے ساری محنت کی، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی نور کو پھیلانے کے لیے ساری محنت کی، سب کچھ کیا، اور جب وہ نور پھیلنا شروع ہو گیا چاروں طرف، اسلام ترقی کرنے لگا، لوگوں کو اسلام سے فائدہ ملنا شروع ہوا، تو کیونکہ ان منافقوں کے دلوں میں شروع سے ہی ایمان نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں ان کے ایمان کے نور کو، جو انہوں نے بظاہر سامنے پیش کیا تھا، اللہ رب العزت نے اس نور کو ان سے چھین لیا سزا کے طور پر۔
کیونکہ تم پہلے ساتھ نہیں تھے، اب بھی تمہارا ساتھ نہیں چاہیے۔ سورہ توبہ میں آپ پڑھیں گے کہ ان منافقین نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ ہمیں مدینہ میں چھوڑ دو، ہمیں جنگ پر جانے سے معافی دے دو، ہم نہیں جانا چاہتے، ہمارے گھروں کو ضرورت ہے۔ سورہ احزاب میں بھی یہ مضمون ملتا ہے، ہمارے گھروں کو حفاظت کی ضرورت ہے، اگر ہم جنگ پر چلے گئے تو گھروں کو کون دیکھے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے گھروں کو حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، گھروں کی حفاظت کے لیے اللہ کافی ہے، تمہیں جو حکم دیا ہے وہ کرو۔ لیکن انہوں نے بہانے تراشے کہ ہم نہیں جانا چاہتے، ان کو چھوڑ دیا گیا مدینہ میں عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، نابینا اور اپاہج لوگوں کے ساتھ۔ اور جب واپس آیا اسلامی لشکر تو جب فتح ملی تو کہنے لگے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہمیں مال غنیمت کیوں نہیں ملے گا، ہم تو کسی مجبوری سے نہیں گئے۔ پھر اگلی دفعہ کہنے لگے اب ہمیں لے کر چلو، تو اللہ نے فرمایا تم پہلی بار بھی نہیں گئے، اب بھی یہیں پر بیٹھے رہو، تمہاری ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ جب مشکل وقت میں کام نہیں آئے، اب جب اسلام ترقی کر رہا ہے تو تم ساتھ آنا چاہتے ہو، تم گھروں میں بیٹھے رہو، تمہارے گھروں کو حفاظت کی ضرورت ہے، گھروں میں ہی رہو۔ یہی بات یہاں پر کی گئی ہے کہ جب اسلام کی روشنی کو پھیلانے کے لیے محنت کی ضرورت تھی تو یہ جی چراتے تھے، لکڑیاں جمع کرنے کا وقت آیا تو یہ بیٹھے رہے، اس کے بعد لکڑیاں جمع کر کے آگ بھڑکائی گئی، یعنی اسلام کی روشنی پھیلنے لگی، تو پھر یہ واپس آ گئے کہ جی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سزا کے طور پر فرمایا ذہب اللہ بنورہم، اب نور تو پھیل گیا ہے، روشنی تو پھیل گئی ہے، لیکن اگر کسی بندے کو آپ روشنی والے کمرے میں چھوڑ دیں اور وہ نابینا ہو تو کیا اس روشنی سے اس کو کچھ نظر آئے گا؟ روشنی باہر تو ہے لیکن آنکھوں کا نور چلا گیا، جب آنکھوں کا نور چلا جائے تو روشنی سے کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح جب اسلام کا نور پھیلا تو اللہ نے ان کے ایمان کو جو تھوڑا انہوں نے قبول کرنے کا بہانہ کیا تھا وہ بھی ان سے چھین لیا، اور اب ان کا نور چلا گیا، اب اسلام پھیل رہا ہے لیکن یہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ ہم تفصیل سے بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اثر نہ مل سکا، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن کر ان کے دل نرم نہیں ہوئے۔ اس سے زیادہ بدبختی اور بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کسی بندے کی؟ تو یہ اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہا ہے کہ اسلام نے ترقی کی لیکن اللہ نے ان کے نور کو چھین لیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ کون سے اندھیرے؟ دنیا میں اندھیرا ایک تو یہ ہے کہ بندے کے دل میں اندھیرا ہو جائے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، سورہ حج میں ہے۔ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اندھے وہ دل ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ ہے، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے ہیں اور وہ ایمان قبول نہ کرے تو آنکھوں سے تو دیکھ رہا ہے لیکن اس کا دل نابینا ہے کہ اس شخصیت سے متاثر ہو کر وہ قبول نہیں کر رہا۔ ایسی شخصیت کہ جس کی مثال تاریخ عالم پیش نہیں کر سکتی، جسے دیکھنے کے لیے آج ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائیں، لیکن انہیں وہ شخصیت سامنے ملی اور ان کو فائدہ نہ ہو سکا کیونکہ دل اندھے تھے، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا اندھیرا جس کی بات یہاں پر ہو رہی ہے وہ اندھیرا یہ ہے کہ دنیا میں دل اندھا اور قبر کے اندر پھر اندھیرا، قبر کے اندر اندھیرا، کوئی روشنی نہیں، کوئی نور نہیں۔ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو پھر نابینا کر کے اٹھائے جائیں گے، اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے۔ سورہ طٰہٰ میں ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میرے ذکر سے دور بھاگا، قرآن سے دور بھاگا، اس کی دنیا کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں نکالا قبر سے؟ دنیا میں تو مجھے نظر آتا تھا، میں دیکھتا تھا، آج کیوں اندھا کر دیا؟ مجھے کچھ نظر کیوں نہیں آتا؟
قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، تو اللہ جواب دے گا کہ اسی طرح میری آیتیں تیرے سامنے آتی تھیں، تو ان کو بھلاتا تھا، ان کے معاملے میں تو دل کا اندھا بنا ہوا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے ہم نے بھلا دیا، آج تو بھلا دیا گیا، اندھا بن کے اٹھا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بھلا دیا، اب اس کا کیا حال ہوگا سوچیے آپ۔ اللہ ایسے وقت سے ہمیں بچائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دل ہمارے بینا رہے، دلوں میں نور رہے، روشنی رہے، ہماری روحانی بصارت اور بصیرت یہ برقرار رہے، تو پھر قرآن سے محبت کرنی ہوگی، قرآن پر غور و فکر کرنا ہوگا، قرآن کی مثالوں کو سمجھنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی، تو اللہ ہمارے نور کو ہمیں مزید اس میں بڑھا کر عطا کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو آیت ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اس پر ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے، اور پھر اگلی مثال۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔